اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جن میں اربوں کا لین دین ہوتا ہے وہ ایماندار اور سیدھے راستے پر کیسے رہتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم کام کرتا ہے جسے کارپوریٹ گورننس کہتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ رول بک ہے جو انہیں جوابدار رکھتی ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر کمپنی اپنے ٹارگٹس پورے کرنا چاہتی ہے، لیکن کیا ہو اگر یہی خواہش لالچ میں بدل جائے؟ فارمور نامی کمپنی کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوشش کہ کسی طرح بس بجٹ کے نمبرز پورے ہو جائیں، اور یہی کوشش امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈز میں سے ایک کا نقطۂ آغاز بن گئی۔ اور بات صرف فارمور تک محدود نہیں تھی۔ 2000 کی دہائی کے شروع میں اینرون اور ورلڈ کام جیسے بڑے بڑے نام کارپوریٹ دیو فراڈ سکینڈلز کی زد میں آ کر ڈوب گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا، اور یہ صاف نظر آنے لگا کہ اس پورے سسٹم میں ایک بنیادی تبدیلی کی سخت ضرورت ہے۔ تو اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے ہم آج گورننس کے بنیادی ڈھانچے سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں بننے والے ایک بہت اہم قانون ساربنز-آکسلے ایکٹ کو سمجھیں گے، اور آخر میں اسٹیورڈشپ کے تصور پر بات کریں گے جو کہ اس سب کی بنیاد ہے۔ تو ان سارے بحرانوں کا جواب کیا نکلا؟ جواب تھا ایک نیا، ایک مضبوط فریم ورک جسے کارپوریٹ گورننس کہتے ہیں، اور اس نے کمپنیوں کے کام کرنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر یہ کارپوریٹ گورننس ہے کیا بلا؟ اسے آپ ایک کمپنی کا آئین سمجھ لیں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنی کی لیڈرشپ جواب دے رہے، خاص طور پر جب بات سرمایہ کاروں کے پیسے اور مالیاتی رپورٹنگ کی ہو۔ یہ پورا نظام آپ سمجھیں 4 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے انتظامی نگرانی، یعنی کوئی اوپر سے نظر رکھ رہا ہو۔ دوسرا اندرونی کنٹرولز، یعنی غلطیوں کو روکنے کے لیے اصول و ضوابط۔ تیسرا مالیاتی اسٹوورڈشپ، یعنی پیسوں کا ذمہ دارانہ استعمال۔ اور چوتھا اخلاقی طرز عمل۔ یہ چاروں مل کر ہی کمپنی کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں۔ تو یہ تو تھی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ اصول کہاں اور کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ گورننس سب سے زیادہ اہم ان فیصلوں میں ہوتی ہے جنہیں ہم انتظامی مراحل کہتے ہیں۔ یہ کمپنی کے وہ بڑے اور اہم فیصلے ہیں جو روز روز نہیں ہوتے، جیسے مارکیٹ سے پیسہ اٹھانا، کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنا۔ ان سب پر ٹاپ مینجمنٹ کی مہر لگنا لازمی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فیصلے روزمرہ کے کام کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں، لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے، بالکل زلزلے کے جھٹکے کی طرح۔ اسی لیے ان پر اتنی گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان بڑے مالی فیصلوں میں سب سے مضبوط کنٹرول خود ٹاپ لیڈرشپ کی براہ راست شمولیت ہے۔ ان کی اپنی نگرانی ہی اس بات کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ فنڈز کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جنرل لیجر کی۔ اسے آپ کمپنی کا مالیاتی دماغ سمجھ لیں۔ ہر ایک پیسہ، چاہے وہ تنخواہ میں جائے یا فروخت سے آئے، آخرکار یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، اور اگر اس دماغ میں ہی کوئی گڑبڑ ہو تو پوری کمپنی کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس مالیاتی دماغ کی حفاظت کے لیے کئی کنٹرولز ہوتے ہیں۔ ایک بہت اہم اصول ہے فرائض کی علیحدگی، یعنی جو شخص پیسے خرچ کرنے کی منظوری دیتا ہے وہ خود اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا۔ بالکل اسی طرح ہر قسم کے خطرے جیسے فراڈ یا غلطی کے لیے ایک مخصوص کنٹرول ہوتا ہے تاکہ گڑبڑ کی گنجائش کم سے کم رہے۔ ان تمام سکینڈلز کے بعد حکومت کو میدان میں اترنا پڑا، اور انہوں نے ان میں سے بہت سے گورننس اصولوں کو باقاعدہ قانون کی شکل دے دی۔ یہ ساربنز-آکسلے ایکٹ کی صورت میں ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یہ قانون ان بڑے اسکینڈلز کے فوراً بعد آیا۔ ساربنز-آکسلے ایکٹ براہ راست اسی آگ کو بجھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، سرمایہ کاروں کا کھویا ہوا اعتماد ہر حال میں بحال کرنا۔ اس قانون کی سب سے اہم شقوں میں سے ایک ہے سیکشن 404۔ یہ کہتی ہے کہ اب کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے کنٹرولز بنائیں، انہیں چلائیں، اور پھر عوام کو بتائیں کہ یہ کنٹرولز ٹھیک کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سیکشن 406 نے اخلاقیات کو بھی قانونی شکل دے دی۔ اب پبلک کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے مالیاتی افسران کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق بنائیں اور اسے سب کے سامنے پیش کریں۔ یعنی اچھی نیت اب کافی نہیں تھی، اب قانون کی پابندی ضروری تھی۔ ساربنز-آکسلے کا اثر بہت گہرا تھا۔
اس نے ذمہ داری کو غیر واضح سے ہٹا کر بالکل براہ راست اور ذاتی بنا دیا۔ اب کوئی بھی مینیجر یہ بہانہ نہیں کر سکتا تھا کہ ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ناکامی کی صورت میں اب انہیں ذاتی طور پر جواب دہ ہونا تھا، جس میں بھاری جرمانے اور یہاں تک کہ جیل بھی شامل تھی۔ آخر میں یہ تمام اصول اور ضوابط گھوم پھر کر ایک ہی بنیادی تصور پر آتے ہیں، اور وہ ہے اسٹیورڈشپ۔ تو یہ اسٹیورڈشپ ہے کیا؟ یہ ایک بہت سادہ مگر گہرا تصور ہے: امانت۔ انتظامیہ کو سرمایہ کاروں اور دوسرے لوگوں نے جو وسائل سونپے ہیں وہ ان کے امین ہیں۔ ان کا کام صرف ان وسائل کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ انہیں بڑھانا بھی ہے۔ یہ نوکری سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت داری ہے۔ اور بجٹ اس کی ایک بہترین عملی مثال ہے۔ بجٹ صرف کاغذ پر لکھے ہوئے نمبر نہیں ہوتے، یہ انتظامیہ کو وعدہ ہوتا ہے کہ وہ سونپے گئے پیسوں کو اس طرح خرچ کریں گے۔ یہ اسٹیورڈشپ کا ایک ثبوت ہے جس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی امانت داری نبھا رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آتے ہیں، جب ہم تمام قوانین اور چیک اینڈ بیلنس کو ایک طرف رکھتے تو ایک کمپنی کی اپنے سرمایہ کاروں، ملازمین اور معاشرے کے تحت اصل ذمہ داری کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو کارپوریٹ گورننس کی روح ہے۔